السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب صفحہ نمبر 1030، لاسٹ لائن سے، وقد انقسم الناس بالنسبۃ للشہوات الی قسمین، اور لوگ تقسیم کیے جا سکتے ہیں شہوات کی مناسبت سے دو قسموں میں، یعنی خواہشات کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ الاول، نمبر 1، قسم جعلوها ہی المقصودہ، وہ قسم وہ لوگ جنہوں نے خواہشات کو ہی اپنا مقصد بنا رکھا ہے، جو خواہشات ہی کے لیے جیتے ہیں۔ فصارت افکارہم وخواطرہم واعمالہم الظاہرہ والباطنہ لہا، تو ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے اعمال ظاہری اور باطنی سب خواہشات ہی کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی خواہشات ہی کی تکمیل میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فشغلتہم عما خلقوا لأجلہ، تو خواہشات ان کو مشغول کر دیتی ہیں اس چیز سے جس کی خاطر وہ پیدا کیے گئے، یعنی خواہشات میں پڑ کے وہ اپنا مقصد زندگی ہی بھول جاتے ہیں۔ وَصَحِبُوهَا صُحْبَةَ الْبَهَائِمِ السَّائِمَةِ، اور وہ ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، یعنی خواہشات کے ساتھ ہی رہتے ہیں جیسے بہائم یا مویشی جانور جو چرنے والے، بہیمۃ الانام کہتے ہیں نا، مویشی جانور جو گائے بھینس بکری وغیرہ جو ہیں، تو جس طرح ان کو ہر وقت کھانے پینے کا خیال رہتا ہے یا پھر سونے کا یا پھر بچے پیدا کرنے کا، تو اسی طرح یہ لوگ بھی انہی کی طرح خواہشات کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یتمتعون بلذاتھا، ان کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ویتناولون شہواتھا، اور اپنی خواہشات کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یتناولون کا مطلب لیتے رہتے ہیں، پاتے رہتے ہیں، حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ولا یبالون علی ای وجہ حصلوها، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس ذریعے سے ان کو حاصل کر رہے ہیں، ان لذتوں اور ان خواہشات کو کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ ولا فیما انفقوها وصرفوها، اور نہ اس بارے میں ان کو کوئی فکر ہوتی ہے کہ وہ کہاں ان کو خرچ کر رہے ہیں اور کہاں ان کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی خواہشات کے لیے جیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں، اور نہیں پتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس انہیں مطلب ایک ہی چیز سے ہے کہ کس چیز سے ہمیں انجوائمنٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ فَهَؤُلَاءِ كَانَتْ لَهُمْ زَادًا إِلَى دَارِ الشَّقَاءِ وَالْعَنَاءِ وَالْعَذَابِ، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ زاد راہ بن جائے گا، سامان سفر بنے گا بدبختی کے گھر کی طرف جانے کے لیے، مشقت اور عذاب کی طرف جانے کے لیے، یعنی یہ خواہشات کی یہ تکمیل ان کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے، ہمیشہ کے گھر میں ان کے مصیبت اور عذاب میں اضافہ کرنے والی ہے۔ والقسم الثانی، اور دوسری قسم کے لوگ، عرف المقصود منہا، وہ ان خواہشات اور ان لذات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا امْتِحَانًا وَابْتِلَاءً لِعِبَادِهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنایا ہے، کہ یہ خواہشات کیا ہے، ایک امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے ان کو حاصل کرتے ہیں اور کس طرح ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ مَن يُقَدِّمُ طَاعَتَهُ وَمَرْضَاتَهُ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اطاعت اور اس کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، آگے رکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے، علی لذاتہ و شہواتہ، اپنی لذات اور شہوات پر۔ فجعلوها وسیلۃ لہم، تو انہوں نے ان کو ان کے لیے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنا رکھا ہے، ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وطریقاً یتزودون منہا لآخرتہم، اور وہ راستہ جس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کا زاد راہ
جمع کرتے ہیں. وَيَتَمَتَّعُونَ بِمَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى مَرْضَاتِهِ، اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ جو لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے مدد حاصل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے کاموں پر. یعنی کوئی بھی مثلا کھانا کھاتے ہیں یا سوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے ان کو مزہ آتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے. قد صحبوها بأبدانهم، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے جسموں کے ساتھ. وفارقوها بقلوبهم، اور ان سے جدا ہوتے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ. یعنی ان کے دل اس میں نہیں لگے ہوئے ہوتے، وہ بس ایک ضرورت ہوتی ہے جو ان کی جسمانی ضرورت جو اللہ نے انسانوں کے ساتھ لگا دی ہے، سونے کی، کھانے پینے کی، نکاح کی، بچوں کی، تو وہ ان کو بحیثیت ضرورت پورا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آخرت کا گھر کماتے ہیں. وَجَعَلُوهَا مَعْبَرًا إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے اس کو بنا رکھا ہے پل، برج، معبر، عبور کرنے کی جگہ آخرت کے گھر کی طرف. یعنی یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے کہ جس پہ سوار ہو کے وہ آخرت کے گھر پہ لینڈ کر سکتے ہیں. وَمَتْجَرًا يَرْجُونَ بِهَا سَكَنَ الْقُصُورَ الْفَاخِرَةَ، اور ایسی تجارت سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ امید رکھتے ہیں بہترین محلات میں رہنے کی، یعنی آخرت کے جنت میں. فَهَؤُلَاءِ صَارَتْ لَهُمْ زَادًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کی طرف زیادہ راہ لے جا رہے ہیں اور اپنے رب کی رضا کی طرف، یعنی انہی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے اپنی جنت بھی کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی رضا بھی حاصل کر رہے ہیں. وَهَؤُلَاءِ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا، اور یہی لوگ اس کے مستحق بھی ہیں، they deserve it. لَهُمْ صِفَاتٌ، ان کی کچھ صفات ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو بنیادی طور پر یہاں رائٹر یہ بتا رہے ہیں کہ خواہشات اور لذات کے حصول میں لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک تو وہ جن کا اڑنا بچھونا ہی خواہشات ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو ان خواہشات کی تکمیل کے ذریعے اپنے بڑے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. تو دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں کا انجام مختلف ہے. جی استاذہ جی، یہ والی جو بات ہے نا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے ساری ریسورسز جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کل آپ نے لنک بھیجا ہوا تھا نا کہ جیل میں تھے صاحب اور قرآن منگایا کہ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، ان کی تفسیر مجھے نہیں پڑھی ہوئی. تو سبحان اللہ، جیل میں رہ کے دیکھیں، اس سے ورس کوئی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک قید خانے میں، تو وہاں بھی اللہ کی رضا کے کام. تو کہاں یہ کہ آپ ساری لذتوں سے اور نعمتوں سے اور اس میں رہ کے آپ اللہ کی رضا کے کام کریں. بظاہر دیکھنے میں دونوں لوگ دنیا کے نظر میں ایک سے نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں اس کو کتنا ڈفرینشیٹ کر سکتی ہوں. یعنی دو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن دونوں کا یہ کھانا کھانا بھی اپنے اجر کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے فرق ہے. اور وہ فرق کہاں سے شروع ہوا؟ نیت سے شروع ہوا کہ ایک طاقت والا کھانا یا کوئی اچھا کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ تاکہ اس کو زیادہ لمبے قیام کی ہمت حاصل ہو، اس کے اندر انرجی ہو تاکہ وہ روزہ رکھ سکے، تاکہ وہ بیماریوں سے بچ سکے. اور کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ طیب کھاؤ،
اور طیب میں عمدہ غذا بھی شامل ہوتی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. دودھ اور گوشت جو ہے یہ عمدہ غذاؤں میں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی. اور استاذہ یہی جو زندگی میں جیسے ہمارا خاندان ہے اور جیسے جو بھی ہماری ضرورتیں، ہم ان کو ذمہ داری، بوجھ اور پریشانی کی بجائے اگر یہ سوچ لیں کہ یہی ذریعے ہیں ہماری جنت تک جانے کے، تو پھر زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کبھی بے چین ہوتا ہے انسان، لیکن پھر یہ سوچ لے کہ انہی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی خدمت کر کے، یا اپنے ہسبینڈ کی بات مان کے، لوگوں کی باتیں یا سن اپنے کے، گھر کو صاف ستھرا رکھ کے. بالکل. اور حضرت عمر کا قول ہے نا کہ اچھی نیت سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. تو سازا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ قول. بالکل، یعنی عادت میں انسان بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ہر ایک میں خیال اچھا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو پازیٹیو رہنے کا موقع بھی ملتا ہے، کوئی گلٹ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح اگر انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے اس لیے کہ کمفرٹیبل فیل کرے، اس لیے کہ صاف ستھرا ہو، اچھی اسمیل ہو، عبادت کا بھی لطف آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو ان کے لیے بھی ایک بوجھ نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو یعنی کوئی بھی چیز، اسی طرح نکاح ہے، شادی ہے، تو پیغمبروں نے بھی شادیاں کی ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں، ان کے اولاد بھی تھی، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے. لیکن یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہوں تو عبادت ہے. اور اگر صرف وقت پاس کرنے کے لیے یا صرف یہی مطلوب ہو اور اگر وہ نہ ملے تو پھر انسان پریشانی کا شکار ہو جائے. تو یہ دو الگ الگ قسم کی پرسنالٹیز ہیں. فار ایگزامپل جتنا کسی کو مووی دیکھ کے کوئی انجوائے کر رہا ہے اتنا عبادت والا بندے کو اپنے نوافل میں یا اپنی تسبیحات میں اسی طرح کا لطف آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے لطف آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کا پورا ایک سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، جیسے وہ تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے، کہنا چاہیے کہ انجوائمنٹ طریقے. جی. وَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكِ مَا نُهِيَ عَنْهُ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ کر کے جس کا حکم دیا گیا اور وہ چھوڑ کے جس سے وہ روکے گئے. یعنی یہ صابرین صادقین جو ہیں یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ کرنا جس کا حکم ملا ہے اور وہ چھوڑنا جس سے روکا گیا ہے. فَهُمْ مُؤْمِنُونَ صَابِرُونَ عَلَىٰ أَدَاءِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِن طَاعَتِهِ صَابِرُونَ عَن مَعْصِيَتِهِ صَابِرُونَ عَلَىٰ أَقْدَارِهِ الْمُؤْلِمَةِ. فہم تو وہ لوگ، یعنی یہ اوپر جن کا ذکر اب ہو رہا ہے نمبر 2 کیٹیگری، صابرون صبر کرتے ہیں کس بات پر؟ علی ادائی اس چیز کو ادا کرنے پر، ما یحبہ اللہ جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، من طاعتہ اس کی طاعت کے کاموں میں سے. صابرون عن معصیتہ وہ اس کی نافرمانی سے یعنی گناہ سے رک کر صبر کرتے ہیں. صابرون اور صبر کرتے ہیں علی اقدارہ المؤلمۃ اس کی تکلیف دہ تقدیروں پر، کہ جس کے نتیجے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی رزق کا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی تقدیر کا وہ حصہ کہ جو انسان کو تکلیف دیتا، تڑپا کے رکھ دیتا ہے، وہ اس پر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، صبر کرنا جانتے ہیں. وہم صادقون فی ایمانہم واقوالہم وافعالہم واحوالہم اور وہ سچے ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے احوال میں، حالات میں. یعنی سچائی صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سچائی میں قول اور فعل اور حالات کے اندر وہ کرنا جو کرنا چاہیے، یہ ان کی سچائی، یعنی اپنی کمٹمنٹ نبھانا جو ہے یہ سچائی ہے. منفقون مما رزقهم اللہ بانواع النفقات علی المحاویج من الاقارب وغیرہم. منفقون خرچ کرنے والے ہیں، مما اس میں سے جو، رزقهم اللہ اللہ نے ان کو رزق دیا، بانواع النفقات طرح طرح کی خرچ کرنے کی چیزیں، علی المحاویج محتاجوں پر، من الاقارب جو رشتہ داروں میں سے ہو سکتے ہیں، وغیرہم اور جو ان کے علاوہ ہیں. یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مختلف طریقوں سے خرچ کرتے ہیں، محتاجوں پر اور غیر محتاجوں اور دیگر رشتہ داروں پر. واللذۃ والبہجۃ والفرح والسرور وقرۃ العین بہ مقصود کل حی. لذت اور رونق اور خوشی اور مسرت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے ذریعے حاصل کرنا، یہ ہر زندہ شخص کا مقصود ہے. کل حی ہر ذی روح کا مطلوب ہے. فلا بد من مراد مطلوب محبوب للنفس
تو لازم ہے کہ انسان نفس کو محبوب چیزوں کو مطلوب بنائے یا ان کو مراد سمجھے، یعنی کہ لازم ہے پھر وہ ایسی چیزوں کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے، یعنی اس سے ان کو مطلب ہوتا ہے. فَإِذَا حَصَلَ الْمَطْلُوبُ الْمُرَادُ، تو جب مطلب مراد حاصل ہو جاتا ہے، فَاقْتِرَانُ اللَّذَّةِ وَالنِّعْمَةِ، تو لذت اور نعمت ساتھ آتی ہے، وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَقُرَّةُ الْعَيْنِ بِهِ عَلَى قَدْرِ قُوَّةِ مَحَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ، تو اس کے نتیجے میں خوشی اور مسرت اور اس کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک اتنی ہی مقدار میں حاصل ہوتی ہے جتنی اس کے اندر اس چیز کی محبت اور ارادہ اور رغبت ہوتی ہے. یعنی اس مقصد کے حصول میں، چاہے وہ لذت ہے چاہے وہ کچھ اور ہے، تو جتنا زیادہ انسان اس میں ڈٹرمنڈ ہوگا اسی درجے کی پھر وہ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. یعنی جس کو جس چیز کی جتنی چاہت ہے، مثلاً ایک شخص کے پہلے 2 بیٹے ہیں، اگر اس کو ایک بیٹا اور مل جاتا ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس درجے کی نہیں کہ جس کے پاس اولاد ہی نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کئی سالوں بعد اس کو بیٹا دے دے. تو وہ جو مراد اور مطلوب کے لیے جتنی دل کے اندر شدت ہوتی ہے، خوشی بھی پھر اسی اعتبار سے ہوتی ہے. فَإِذَا كَانَتِ اللَّذَّةُ مَطْلُوبَةٌ لِنَفْسِهَا، اگر لذت فی ذات ہی مطلوب ہو، فَهِيَ إِنَّمَا تُذَمُّ، تو وہ قابل مذمت ہوگی، اذا عاقبت علمًا اعظم منها، جب اس کے نتیجے میں اس سے بڑی تکلیف آ جائے. یعنی اگر ایک انسان صرف ایم کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی لذت حاصل ہو جائے، لیکن وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا یہ ہے کہ وہ چیز حاصل کر کے اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے کوئی اس لذت میں، اس حرام کام میں، تو اس کے بعد جو تکلیف آتی ہے وہ اس سے کئی بڑی ہوتی ہے. لذت تو 2 منٹ کی ختم ہو جاتی ہے، اور تکلیف اور ریگریٹس اور ندامت اور شرمندگی اور عذاب اس کے نتیجے میں تو بہت طویل جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ قابل مذمت ہے، ایسی لذت. او منعت لذتا خیرا منہا، یا تکلیف تو نہیں آتی لیکن اس سے بڑی لذت سے محرومی ہو جاتی، یعنی آخرت کی لذت سے اگر محرومی ہو جائے جو بڑی لذت ہے، تو یہ بھی قابل مذمت ہے. وَتُحْمَدُ إِذَا أَعَانَتْ عَلَى اللَّذَّةِ الدَّائِمَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، تو قابل تعریف ہے لذت کا حصول جب وہ مدد کرے دائمی لذت پر جو ثابت رہنے والی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وَهِيَ لَذَّةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور یہ آخرت کے گھر کی لذت ہے. وَنَعِيمُهَا، اور اس کی نعمتیں. الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ نَعِيمٍ وَأَجَلِّهِ، وہ جو سب سے افضل نعمت ہے اور سب سے عمدہ. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، احسنوا، نیکی کی روش اختیار کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، ان کو اچھا انجام ملے گا، یعنی اچھائی کا نتیجہ دنیا میں بھی اچھا آئے گا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، یعنی دنیا کے انجام سے زیادہ بہتر ہے وہاں کا انجام، کیونکہ وہ پائیدار ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا اچھا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا صلہ جب ملتا ہے کسی بھی شکل میں، چاہے تعریف کی شکل میں، دعا کی شکل میں، یا ہماری کسی خواہش کی تکمیل کی شکل میں، یا کسی مصیبت سے بچنے کی شکل میں، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اس نیکی کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں، اور پھر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اور بھی کریں. اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے اکنالج ہی نہیں کیا، اگر ہمارا یقین اتنا ہے کہ اگر ہم نے اچھا کیا تو ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، تو جو لوگ یہ صبر کر جاتے ہیں آخرت کے اجر کی امید میں، اور کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، اور کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اکنالج کرے یا نہ کرے، جواب دے یا نہ دے، وہ نیکی کرتے چلے جاتے ہیں،
تو ان کے لیے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، ایسے تقوی والوں کا آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. لیکن ایسے تقوی والے کتنے ہیں کہ جو صرف آخرت کے لیے نیکی کرتے چلے جائیں. بہت سے واقعات زندگی میں آتے ہیں سامنے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی کچھ واقعات میں نے دیکھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کمٹمنٹ کر لیں تو اس کو کمٹمنٹ کو بھی ہر درجے پوری کرتے ہیں. جیسے کلاس میں آنا ہو، چاہے وہ کورونا ہے چاہے کچھ ہے، آن لائن ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ استاذہ جی ماشاءاللہ سے کلاس کے اندر بیٹھے ہیں، ہاسپٹل سے کنیکٹڈ ہیں اور ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں یا وہ ان پروسیس میں ہیں، لیکن وہ جو سننا ہے قرآن کا اور وہ ان کو جو تقویت دے رہا ہے، وہ کمٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو لذت ہے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا استاذہ جی. اس وقت وہ نہ بھی آئیں تو آرام سے شرعی عذر کر سکتے ہیں کہ ہم بیمار تھے، لیکن ان کا اس وقت کلاس میں ہونا اور سننا اور یہ نیت کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان سے کئی دفعہ بولا بھی نہیں جاتا، کوئی کمنٹ بھی نہیں وہ دے سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی اٹھ کے وہ لیپ ٹاپ پہ اپنا ریمارک لکھ دیں، تو اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے نا ان کو. کتنے سچے ہیں، کتنے سچے، وہ صادقین بھی ہیں اور وہ صبر میں اپنی کمٹمنٹس بھی پوری کر رہے ہیں. اور استاذہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکنالج کرنا تو یہی رہا، بلکہ آپ کو کرٹیسزم ملتا ہے، اس پہ وہ اکنالجمنٹ تو نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن جب کرٹیسزم ملتا ہے نا وہ اس پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بس جب انسان آخرت کی سوچ لیتا ہے نا، ٹھان لیتا ہے، تو پھر چیزیں ہلکی ہونے لگتی ہیں. جی استاذہ جی، منفقینہ کہ وہ مختلف طریقوں سے محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے، بھلے وہ اپنے اقارب میں سے ہو یا ہو. تو ہم تو ایک آدھ دفعہ کر کے تو پھر ہم تو فارغ ہو گئے. یہ کسی ایک پروجیکٹ میں کر دیا، یہ کسی ایک جگہ کر دیا تو ہم پھر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے، وہ ہم نے کیا تھا نا، فلاں جگہ دیا تھا نا. کوئی نیا موقع آتا تو ہم کہتے ہیں اب اس میں کیا دینا، وہ جو پہلے دیا وہی کافی. استاذہ میں سوچ رہی تھی وہ جو سچوں والی بات تھی نا کہ سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب بھی بات آتی ہے نا، اور جو ان کا صدیق کا لقب ملا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کے موقع پہ دیا، دیٹ ہی واز سو ٹرو ہر سینس میں. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ انہوں نے، کیونکہ وہ جو آیت میں آتی ہے نا وہ شہداء وہ صدیقین اور وہ جو ساری لسٹ میں آتے ہیں، کہ وہ اپنے ہر اسٹیپ آف دا وے میں شہید تو ایک انسٹنس میں مظاہرہ کر لیتے ہیں اور سچے ہو جاتے ہیں، لیکن جو صدیق ہوتے ہیں وہ ہر انسٹنس پہ صداقت کا اور سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مجھے کئی روز سے یاد آ رہا تھا کہ بہت پہلے لیکچرز میں آپ بہت تواتر سے کہا کرتی تھی کہ اپنے آپ سے ہمیں سچا ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی یوز ٹو ریمبر کہ واٹ از دیٹ. ہماری جی آئی نے ایک دفعہ جب ہم کورس کیا تھا تو ہم ایکسپلین کیا کہ جو ان سائڈ ہے دیٹ شوڈ بی آؤٹ سائڈ، اور جو آپ کی کمٹمنٹ ہو اپنے آپ سے اتنی پختہ اور سچی ہو کہ نتھنگ شوڈ ڈیٹر فرام دیٹ، بیکاز آؤٹ سائڈ آبسٹیکلز اور انر آبسٹیکلز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں صدیقین میں سے شامل کرے کہ دین نتھنگ امپیکٹس اس، اور ہم واقعی خود سیلف ڈریون ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل، یہ نہیں کہ کسی خاص ماحول میں ہو یا کسی خاص جگہ پر ہو تو وہاں پر ہم وہ کام کر لیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تو وہی پھر پرانی روش پہ آ جائیں. استاذہ اس وقت خاندان جس طرح ٹوٹ رہے ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فوکس ہو تو انسان کافی کچھ برداشت کرتا ہے، بہت برداشت ہو جاتی. لیکن چونکہ اس وقت ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں انڈیپینڈنٹلی رہ سکتا ہوں، تو میں کہتی ہوں ہاں وہ تو ٹیلی فون کے ساتھ بھی بندہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پھر جنت کیسے کمائیں؟ یعنی یہی لوگ جو ہمارے آس پاس ہیں یہ ذریعہ بن جاتے، کبھی تکلیف سہی کبھی ان کی بھلائی کی، تو اس یہ سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. پھر آپ ٹیلی فون کے ساتھ رہیں گے تو پھر وہ راستہ تو نہیں ملے گا. وہ پھر انجوائمنٹ ہی ہے نا، یعنی ٹیلی فون کے ساتھ رہنا تو اپنی منمانی ہے نا، کہ جب جی چاہ اٹھا لیا، جو جی چاہا اس میں سے دیکھ لیا، کبھی آنکھوں کی لذت، کبھی کانوں کی لذت، کبھی کہیں سے جوک سن لیا، ہنس لیا، کسی کے ساتھ رو لیا. وہ بات مانتا ہے، اپنی چوائس ہے نا، جس طرح کے کیریکٹر کو لا کے وہاں کھڑا کرنا ہے اس کو لے آؤ اور انجوائے کرتے رہو. تو پھر یہی ہے نا کہ محض لذات کے ساتھ جینا، ایک ہے صرف لذتوں کی خاطر جینا، اور ایک ہے آخرت کی خاطر جینا اور لذتوں کو آخرت کے اعمال کے لیے استعمال کرنا، یعنی لذت کو آخرت کے عمل کے لیے، آخرت کے رستے کے لیے استعمال کرنا کہ وہ آسان ہو جائے. واللہ عز وجل انما خلق الخلق لدار القرار، اللہ عز وجل نے مخلوق کو دار القرار کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. وجعل اللذت کلھا باسرھا فیھا، اور لذت ساری کی ساری مکمل طور پر اس میں رکھ دی. فالدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. فتمتع بھا الی غیرھا، تو فائدہ اٹھاؤ اس کے ساتھ کسی اور جگہ جانے کے لیے، یہاں رہنے کے لیے نہیں. والآخرۃ ہی المستقر والغایہ،
آخرت ہی ٹھکانا ہے اور مقصود و مطلوب ہے، غایت ہے، انجام ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. فلذات الدنیا ونعیمها متاع ووسیلۃ الی لذات الآخرہ. دنیا کی لذتیں اور ان کی نعمتیں، یعنی دنیا کی نعمتیں، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور وسیلہ ہے آخرت کی لذات کے لیے. وَلِذَلِكَ خُلِقَتْ، اسی کے لیے پیدا کی گئی. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اخرجہ مسلم. فَكُلُّ لَذَّةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّاتِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مَحْبُوبَةٌ لِلرَّبِّ مَرْضِيَّةٌ لَهُ. ہر وہ لذت جو آخرت کی لذتوں پر مددگار ہے وہ رب کی محبوب ہے، اس کی پسندیدہ ہے. وَصَاحِبُهَا، اور اس کا حاصل کرنے والا مالک، يَتَلَذَّذُ بِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ، ان سے دو طریقوں سے لذت حاصل کرتا ہے. من جہت تنعمہ وقرۃ عینہ بہا، اس کی نعمت کے حصول کے طور پر، یعنی نعمت ہونے کے طور پر، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے طور پر. مثلا اگر ایک شخص کی نیک بیوی ہے، خوبصورت بھی ہے، تابعدار بھی ہے، گھر چلانا بھی جانتی ہے، تو دنیا بھی ایسے مرد کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور وہ مددگار ہے اس مرد کی آخرت کے لیے بھی، کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی حرام کام نہیں کرتا، وہ اس کے کہنے پر حرام رزق سے بچتا ہے، وہ بچوں کی بھی اچھی تربیت کرتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری جو آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو دنیا میں حاصل ہو رہی ہے، اس سے آخرت میں کمی نہیں ہوگی. یہ وسیلہ بن گئی ہے آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا. وَإِفْضَائِهَا إِلَى لَذَّةٍ أَكْمَلَ مِنْهَا وَمِنْ جِهَةِ إِيصَالِهَا لَهُ إِلَى مَرْضَاةِ رَبِّهِ وَإِفْضَائِهَا إِلَى لَذَّةٍ أَكْمَلَ مِنْهَا. تو یہ لذت جو ہے یہ اپنے رب کی رضامندی تک پہنچانے کے اعتبار سے بھی ایک نعمت ہے یا لذت ہے، اور اس کے ذریعے ایک کامل لذت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. یعنی ایک نیک بیوی جو ہے رب کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. فَهَذِهِ اللَّذَّةُ هِيَ الَّتِي يَنبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهَا، یہ لذت جو عقل مند کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے میں بھاگ دوڑ کرے. لا اللذۃ التی تعقبہ غایت العلم، نہ کہ اس لذت کو حاصل کرنے کے پیچھے جائے جس کے پیچھے تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے. وتفوت علیہ اعظم اللذات، اور اسے محروم کر دیتی ہے اس پر بڑی لذتوں سے. یعنی انسان کو ایسی لذتیں اختیار کرنی چاہیے جو بڑی لذتوں تک لے جائے، نہ کہ ان سے محروم کر دیں. وَلِهَذَا يُثَابُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ مَا يَلْتَذُّ بِهِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الْإِعَانَةَ وَالتَّوَسُّلَ إِلَى لَذَّاتِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا. اسی لیے مومن کو ثواب دیا جاتا ہے ہر اس چیز پر جس سے وہ لذت حاصل کرتا ہے. مباحات میں سے چاہے اچھا کھانا کھا کے الحمدللہ کہتا ہے، یا اپنی نیک اولاد کو دیکھ کے یا نیک بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ سارے ثواب حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. اذا قصد به الاعانہ، جبکہ اس کی نیت ان کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہو، والتوسل اور پہنچنا ہو، الی لذات الآخرہ ونعیمها، آخرت کی لذتوں تک اور ان کی نعمتوں تک. فیثاب مثلا علی اکل الطیبات، تو وہ ثواب دیا جاتا ہے مثلاً طیب کھانا کھانے پر، طیبات کھانے پر.
وعلی وطء زوجتہ، اور اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے پر، وعلی سماع القرآن، اور قرآن کے سننے پر، حالانکہ اس کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، لذت پا رہا ہوتا ہے اچھی آواز سے، خوبصورت قرات سے، جیسے نماز کے اندر، تراویح کے اندر. وعلی النظر فی ملکوت السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جو اللہ کی ہے اس کو دیکھ کر، نشانیوں میں غور و فکر کر کے، رنگ برنگ کے پرندے دیکھ کے، طرح طرح کے درخت اور پھول دیکھ کے، آسمان کے بدلتے رنگ اور بادلوں کی شکلیں دیکھ کے انسان خوش بھی ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو خوش بھی ہوتا ہے، لذت بھی پاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اور اس وقت اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہی دراصل کرنے کا کام ہے. وَيُعَاقَبُ الْإِنسَانُ عَلَىٰ أَكْلِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْخَبَائِثِ، اور انسان سزا دیا جاتا ہے حرام چیزیں اور خبیث چیزیں کھانے پر، وَعَلَى الزِّنَا، اور زنا پر، وَعَلَى السَّرِقَةِ، اور چوری پر، وَعَلَى السَّمَاعِ، اور گانے سننے پر، وَالنَّظَرِ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ، اور حرام عورتوں کو دیکھنے پر، نان محرمز کو دیکھنے پر، حرام چیزیں مراد محرمات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی بدع احدکم صدقہ، اور تم میں سے ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایک اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی اجر ہوتا ہے. قال ارأیتم لو وضعها فی حرام، فرمایا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر وہ حرام میں اس شہوت کو پورا کرے، اکان علیہ فیہا وزر، تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا؟ فکذالک اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، تو اسی طرح جب وہ اس کو حلال میں رکھتا ہے اب تو اس کے لیے اجر بن جاتا ہے. یہاں پر بیوی کا رول کتنا بڑا نظر آ رہا ہے کہ وہ اسے مددگار بھی ہوتی ہے آخرت میں بہترین اجر کی اور لذات کی، اور دیکھا جائے تو دنیا میں بھٹکانے کے لیے بھی بہت زیادہ مددگار بن جاتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کوئی غلط کام سے کمانے کے لیے یا پیسہ لانے کے لیے گھر پہ، تاکہ ان کی خواہشات پوری کر سکے. تو یہی اولاد، یہی بیوی جو کہ نعمتیں ہیں اور جو کہ بہترین اجر کا باعث بن سکتی ہیں، مگر وائس ورسا دیکھا جا رہا ہے کہ بہت تکلیفوں میں بھی لوگ گزر رہے ہیں اس سے. بالکل وبال جان بھی بن جاتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. آج میں نے کلاس میں اتنے عرصے بعد اتنے نئے نئے اور اتنے پیارے پیارے چہروں کو دیکھا تو سبحان اللہ میرے دل میں اتنی ایسا خوشی سے دل بھر جاتا ہے دیکھ کے. میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہ بھی لذت ہی، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے عرش کے ساتھ جمع کریں. سازا جی یہ جو لائن ہے پیج 1032 پہ کہ فلذات الدنیا و نعیمها متاع و وسیلۃ الی لذات الآخرہ ولذالک خلقت، یعنی کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم اسے دنیا میں انجوائے کر لیتے ہیں، اس کا ایکچوئل رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آخرت کما لیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، ایک لمیٹڈ حد تک اس سے پلیزر لینے میں مزید ایک خوشی یہ بھی ہوگی کہ ڈبل ہو گیا، ابھی بھی خوشی مل رہی ہے اور آگے کے لیے بھی ہے. تو یہ چیز کنیکٹ ہو رہی ہے پیج 1031 پہ، جہاں بالکل شروع میں انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ الاول کہ وہ لوگ جو اس کو خواہشات کو ہی مقصود بنا لیتے ہیں، اور دوسرا کہ عرف المقصود منہا. تو یہ جو پہچان جانا ہے نا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں رکھے، یعنی کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ اس سے بلینڈ نہیں فیل کرتے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے یہ سوچنے کی کہ نہیں آئی ڈونٹ انجوائے فوڈ ٹو مچ. اف اٹس گڈ فوڈ اینڈ یو ار انجوائنگ اٹ یو شوڈ بی ہیپی. اور یہ ریکگنیشن اگر ہو گئی تو پھر الحمدللہ کہ وہ آخرت کے لیے بھی وسیلہ بن گیا. کیونکہ خبیث کھا کے بیمار ہو کے انسان کتنا کچھ اجر و ثواب کھو دیتا ہے جب عبادت کے قابل نہیں رہتا. یہاں پہ جو لسٹ بتائی دیکھی نا یعاقب الانسان والا، اور اس میں محرمات، خبائث، زنا، چوری، سماع جو آیا اس کو میں کہتی محفل سماع جو ہے جیسے کانسرٹ ہوتا ہے جی، اور محفل سماع میں خالی کانسرٹ یا کوئی بھی بندہ جو باتیں سنتا ہے وہ بھی سنگنگ مراد ہے. اگر جنرل معنوں میں اس سے قیاس کر کے لے جائیں تو لے جائیں. اچھا
استاذہ جی، جب ہم تدبر کر رہے تھے سورہ تغابن کے وقت، اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ اولاد اور بیویاں جو ہیں فتنہ ہیں، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ بھٹکانے والے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. تو وہ مجھے بہت، اور اس کی ایک دعا بھی ہے نا جو اللہم بعلمک الغیبہ والی، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ اللہ فتنے تو آئیں گے، فتنۃ مضلہ، کہ جو ان فتنوں سے بچا جو ہمیں بھٹکا دیں. تو یہ جو بظاہر ہمارے لیے یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بہت بس نیت کی خرابی سے اس کو جو ہے یہ بھٹکا بھی دیتی ہیں. استاذہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ علم حاصل کر لیں تو آپ کنفیوز نہیں ہو سکتے. یہ کھا رہے ہیں تو پریشان ہو کہ شاید ہمارا بہت ہی ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ خرچ کہیں اور بھی کر دیں اور کھا بھی لیں اور شکر ادا کر دیں. تو یہ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے، لیکن علم اگر لے لیں کہ کتنی پیاری باتیں ہیں، ایک پیج میں کتنی ڈھیر ساری. بس یہ صرف اس وقت ندامت کا باعث ہے جب انسان کھا پی کے تو نماز بھی نہ پڑھے یا اس میں تاخیر کر دے، یا یہ ہے کہ غفلت کا شکار ہو. ایز لانگ ایز نعمتیں غافل ہونے سے بچاتی ہیں تو وہ بھی نعمتیں ہی ہیں، اور اگر غفلت میں پڑ گئے تو وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو پھر مصیبت کے دروازے ہیں. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر وهذه اللذة تزيد وتتضاعف بحسب ما عند العبد من الاقبال على اللہ. یہ لذت بڑھتی ہے اور کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اسی مناسبت سے جو بندے کے اندر ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جذبہ، وہ اخلاص العمل لہ، اور اس کے لیے عمل کو خالص کرنے کا، والرغبۃ فی الدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر میں رغبت رکھنے کا. وہذا اطیب نعیم ینال من الدنیا، اور یہ نعمتوں میں سب سے زیادہ طیب ہے وہ دنیا سے حاصل کرتا ہے. ینال من الدنیا فخیر الدنیا والآخرہ ینالہ العبد، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی بندہ حاصل کر لیتا ہے. قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ حسناء، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، خوبصورت بیوی. ان نظر الیہا سرتہ، جب اس کو دیکھے تو خوش کر دے اس کو. وان غاب عنہا حفظتہ فی نفسہا ومالہ، اور اگر وہ اس سے غائب ہو جائے، ایبسنٹ ہو، تو وہ اس کی حفاظت کرے اپنی جان اور اس کے مال میں، یعنی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. فالفرح والسرور يحصل ويكمل بمعرفة المحبوب وارادته وایثاره ومحبته، تو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے محبوب کی پہچان کے ذریعے اور اس کے ارادے کے اور اس کے ایثار کے اور اس کی محبت کے. یعنی ارادہ کا مطلب اس کو چاہنا، اور ایثار اس کے لیے قربانی کرنا اور اس سے محبت کرنا. والالم والحزن والہم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوب، درد اور غم اور ہم فکر اور غم یہ پیدا ہوتا ہے محبوب کے بارے میں نہ جاننے سے، اور ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ. او من عدم ارادتہ و ایثارہ مع العلم بہ، یا پھر اس کی طرف ارادہ نہ رکھنے سے یا اس کے لیے علم کے باوجود کوئی قربانی نہ کرنے سے. او من عدم ادراکہ والظفر بہ مع محبتہ و ارادتہ، یا اس کو نہ پانے سے اور اس کے ذریعے اس کی محبت اور اس کا ارادہ نہ کرنے میں کامیاب ہونا. وہذا من اعظم الالم، اور یہ سب سے بڑی درد کی بات ہے. ولہذا یکون الم الانسان فی البرزخ وفی دار الحیوان بفوات محبوبہ اعظم من المہ بفواتہ فی الدنیا. اللہ اکبر. برزخ میں انسان کا دکھ، اور آخرت میں دار الحیوان کا مطلب ان الاخرۃ ہی دار الحیوان، یعنی اس کو سب سے بڑا دکھ ہوگا سب سے محبوب چیز کے فوت ہونے کا، دنیا کی محبوب چیزوں کے فوت ہونے کی درد سے بڑھ کر. دیکھیے برزخ درمیان میں ہے نا، ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت ہے. جو شخص دنیا میں اپنے رب کو نہیں پاتا، کلک کی زندگی بسر کرتا ہے، اسی کلک میں مر جاتا ہے. اب یہ جو مرا ہوا شخص ہے، اس کو ایک کلک ہے دنیا چھوڑنے کا اور ایک کلک ہے رب کو نہ پانے کا. تو رب کو نہ پانے کا کلک جو ہے وہ دنیا چھوڑنے کے کلک سے بھی زیادہ ہے. لمعرفتہ ہناک بکمال ما فاتہ ومقدارہ، وہاں جا کے اس کو پتا چلا کہ جو اس سے چھوٹ گیا اس کی کیا مقدار تھی.
وشدت حاجتہ الیہ، اور اس کی شدید حاجت، یعنی وہاں اب سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے، وشوق نفسہ الیک ہناک، اور دل اس میں وہاں جا کے زیادہ شوق کرے گا کہ ہم یہ سب حاصل کر لیں، وحصول ضدہ المؤلم لہ، اور اس کے اپوزٹ کو حاصل کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، فیا لہا من مصیبت ما اوجعہا وما اشدہا، افسوس ہائے افسوس اس مصیبت پر جو بہت زیادہ درد دینے والی ہے اور بہت زیادہ شدید ہے، کہ وہاں جا کے انسان واپس نہیں آ سکتا، قبر سے نکل کے آ نہیں سکتا۔ اب وہاں اس کو طلب ہے، شوق ہے کہ اپنے رب کو پائے اور اس کی پسند کے کام کر کے، مگر ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی رضا اور پسند کے جتنے کام کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، اور ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی یاد کتنی ہے، اللہ کی خاطر کام کرنے کی نیت اور جذبہ کتنا ہے، اور کیا اللہ کی محبت سے میں لذت بھی پاتی ہوں یا نہیں، کیا میری تنہائیوں میں وہ محبت جو ہے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کرتی ہے یا نہیں، اور ایون دنیا کے اندر بھی ہوتے ہوئے وہی یاد آتا ہے یا نہیں، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر موقع پر، خوشی ہو، غم ہو، نعمت ہو نہ ہو، وہ اسی کو یاد کرتا ہے۔ وَأَيْنَ هَذَا مِمَّنْ يَلْتَزُّ فِي الدُّنْيَا بِكُلِّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالنِّكَاحِ وَالْجِهَادِ۔ أَيْنَ هَذَا، کہاں ہے یہ، یعنی کہ یہ معاملہ کہاں، اس سے جن کے ذریعے دنیا میں انسان لذت حاصل کرتا ہے ہر اس چیز کے ساتھ جس سے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے سبحانہ و تعالی کا، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، نکاح ہو، جہاد ہو، فضلاً مزید اما یلتذ بہ، جو لذت پاتا ہے من معرفت ربہ و حبہ لہ، یعنی ایک تو یہ کہ ان چیزوں کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی محبت پاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور معرفت ہی دراصل اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ توحید ہی والانابت الیہ، اس کی توحید اور اس کی طرف رجوع کر کے، وہ توکل علیہ، اس پر توکل کر کے، وہ فرح القلب، اور دل کی خوشی، وہ سرور ہی، اور اس کا سرور، بقرب ہی، اللہ کا قرب پا کے۔ وہذہ اللذۃ لا تزال فی الدنیا فی زیادہ، اور یہ لذت ہمیشہ دنیا میں زیادہ ہے۔ فَإِذَا تَجَرَّدَتِ الرُّوحُ وَفَارَقَتْ دَارَ الْأَحْزَانِ وَالْآفَاتِ، پھر جب روح جسم سے الگ ہو جائے گی اور غموں والی دنیا کو چھوڑ دے گی اور آفتوں والی کو، اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے گی، وَاتَّصَلَتْ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، وَأَفْضَتْ إِلَىٰ دَارِ النَّعِيمِ، اور دار النعیم تک پہنچ جائے گی، یعنی جنت تک، فَهُنَاكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّذَّةِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، تو وہاں تو لذتوں اور خوشیوں اور مسرتوں کی وہ فراوانی ہوگی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا۔ دنیا میں بھی انسان کو اللہ کی محبت میں ایک لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب جسم جس کی زیادہ ضروریات ہیں، آپ دیکھیے کہ جسم اور روح جو ہے نا، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور جب انسان کوئی بھی کام کرتا تو دونوں پر ہی اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن روحانی لذت جو ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت، وہ روح کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو جب روح اور جسم الگ ہو جائے گا تو وہ پھر روح کو وہ لذت کامل حاصل ہو جائے گی۔ کھانا روح کی ضرورت نہیں ہے، جسم کی ضرورت ہے، لیکن جسم جب کھاتا ہے تو روح بھی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایسے ہی اس کی ایک مثال دی گئی ہے، جیسے ایک ہینڈی کیپ شخص اور ایک اندھا ہو۔ ہینڈی کیپ جو ہے اس کو ساری نعمتیں نظر آ رہی ہیں مگر وہ چل کے جا نہیں سکتا، تو اندھا جو ہے اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن وہ کر سب کچھ سکتا ہے۔ اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں، ایک راہ دکھاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری روح اور جسم جو ہے نا، یہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، لیکن کیا برزخ میں جب الگ ہو جائے گی تو پھر روح کے اوپر بھی اور جسم پہ الگ الگ دونوں پہ عذاب ہوگا، اور آخرت میں روح ڈومیننٹ ہوگی، یعنی اس زندگی میں جسم ڈومیننٹ ہے، روح جو ہے پیچھے ہے۔ مرنے کے بعد برزخ میں روح ڈومیننٹ ہے، جسم پیچھے، اور پھر جب دوبارہ اٹھیں گے تو روح اور جسم دونوں ہی اپنی پیک پر ہوں گے۔
فبؤسا للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك تربا وطلبا. افسوس صد افسوس ان نفسوں پر جو گھٹیا ہیں، دنیئہ دنیا سے گھٹیا ہیں، التي وہ جو لا يهزها الشوق جن کو شوق موٹیویٹ نہیں کرتا، الى ذلك اس کی طرف، تربا وطلبا نہ خوشی سے نہ طلب سے، تجول حول الحشی وہ کوڑے کے گرد گھومتا ہے، یعنی یہ نفس کوڑے کے گرد گھومتا ہے. اذا جالت النفوس الالویۃ حول العرش جبکہ بلند پاک روحیں جو ہیں یا نفس جو ہیں وہ عرش کے ارد گرد گھومتی ہیں. وتندس فی الاحجار اذا طارت النفوس الزکیۃ الی اعلی الاوقار. اور یہ جو دنی نفس ہیں، حقیر نفس ہیں، یہ چٹانوں میں آشیانے بناتے ہیں جبکہ پاک روحیں اعلی مقامات پر اپنے گھونسلے بناتی. یہ مثال سے بات سمجھائی گئی. وَكُلُّ لَذَّةٍ عَاقَبَتْ أَلَمًا أَوْ مَنَعَتْ لَذَّةً أَكْمَلَ مِنْهَا فَلَيْسَ لَذَّةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ غَالَطَتْ النُّفُوسُ فِي الِالْتِزَازِ بِهَا. ہر لذت جس کے پیچھے درد آئے یا وہ بڑی لذت کو روک دے تو حقیقت میں وہ لذت ہے ہی نہیں، اگرچہ نفس غلط فہمی کا شکار ہے اس کو حاصل کر کے. فَأَيُّ لَذَّةٍ لِأَكْلِ طَعَامٍ شَهِيٍّ مَسْمُومٍ يَقْطَعُ أَمْعَاءَ عَنْ قَرِيبٍ. وہ کیا لذت ہے کہ انسان مزے کا کھانا کھائے جس میں زہر ملا ہوا ہو جو جلد ہی اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. وَهَذِهِ هِيَ لَذَّةُ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ بِأُلُوِّهِمْ فِي الْأَرْضِ. یہ کافروں اور فاسقوں کی لذتیں ہیں ان کے زمین میں سرکش ہونے کی وجہ سے. وَفَسَادِهِمْ وَفَرَحِهِمْ فِيهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ان کے فساد اور ان کی خوشی یا اترانا بغیر حق کے. وَمَرَحِهِمْ اور ان کا اکڑنا. كَلَذَّةِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ان کی لذتیں انہی کی طرح جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اولیاء بنا لیے. وَلَذَّةُ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ اور فاسد عقائد کی لذت، اس میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے. وَلَذَّةُ غَلَبَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ اور ظلم و ستم کرنے والوں کے غلبے کی لذت. جب وہ ظالم اقتدار میں آتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں اس فریڈم کو دوسروں کے اوپر ظلم ڈھا ڈا کے. وَلَذَّةُ أَهْلِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ اور زنا کرنے والوں کی لذت اور چوری کرنے والوں کی اور شراب پینے والوں کی. وَلَذَّةُ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَالْفُجُورِ اور بڑے بڑے گناہوں اور فجور کے ارتکاب کی لذت. وَلَمْ يُمَكِّنْهُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ لِخَيْرٍ يُرِيدُهُ بِهِمْ اللہ نے ان کو اس پر اقتدار اس لیے نہیں دیا کہ ان سے کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے. بل ہوا استدراج منہ لیبتلیہم بہ بلکہ وہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس سے تاکہ وہ ان کے ذریعے ان کو آزمائے. فیحصل لہم اعظم الالم تاکہ ان کو بڑی مصیبت بڑا درد دکھ جھیلنا پڑے. کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. سادہ جی یہاں پر دو مثالیں سمجھ آ رہی تھیں کہ جہاں آپ نے یہ بتایا کہ واپس دنیا میں نہیں آئے گا انسان، تو جو کرنا ہے ابھی کا وقت ہے. وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے پھر پیچھے سے کہتے ہیں او کاش میں نے ان کو زیادہ سے زیادہ مل لیا ہوتا، میں نے ان کی خواہشیں پوری کر دی ہوتی، ان کی آنکھیں مجھے دیکھنے کو ترستی تھیں، اب مجھے ترسنا پڑے گا ان کو دیکھنے کے لیے. سو آل دیز ریگریٹفل ورڈز جب انسان بعد میں کہتا ہے جب والدین چلے جاتے ہیں، جب وہ ہوتے ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہا ہوتا یا کم و بیش اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری مثال مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی ابھی جیسے آپ نے بتایا نا روح کے بارے میں کہ روح اتنی زخمی ہو جاتی ہے بیکاز کہ جو انسان جو ہے وہ ایسے عمل کرتا ہے اور ایسے ڈیسیشنز لیتا ہے، کھانے پینے میں لیتا ہے تو وہ اگر اس کو نہیں سوٹ کرتی، اگر اسے کوئی بیماری ہے اور اسے پرہیز کرنا ہے وہ چیز کھاتا ہے تو جسم بھی بیمار اور روح بھی بیمار. اور پھر اس طرح کی جب روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے جسم کی زیادتی کی وجہ سے تو پھر کرائم بھی بہت
بڑھ جاتے ہیں, ڈیزیزز بھی بڑھ جاتی ہیں, بیہیویئر پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں, اور سوسائٹی بھی بہت خراب ہوتی ہے. تو روح بہت زیادہ تکلیف میں ہے, بیکاز انسان کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ بہت ہی لاشعوری طور پر اور بے شعور قسم کے ہیں. گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ آپ یوز کرتے ہیں, نہ پیسے نکالنے کی تکلیف, نہ دیکھ کے تکلیف ہو کہ اتنے زیادہ پیسے میں خرچ کروں, لیکن اس وقت تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد ایک لمبی تکلیف ہوتی ہے جب اس کو پے آف کرنا ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں لذت لے لیں اور پھر آخرت میں اس کو پے آف کریں. سازا جی بس یہ آخری والی آیت سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ مال اور بیٹے دے کے میں تمہیں وہ نہیں کر رہا, خیر میں اضافہ نہیں کر رہا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں ہم بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مال اور بیٹے دے کے تو اس کو بہت زیادہ خیر سے نواز دیا. تو حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ میں کہہ رہے ہیں بلا یہ شعور ہی نہیں رکھتے. ہم دیکھنے والے کو بھی یہی لگ رہا ہوتا کہ اللہ اس سے بہت راضی. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.